الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أكرمين الأكرمين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آخائی دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حاضرین کرام، ابھی میں نے خطبے کے دوران جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے اور تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں مردہ مت کہو، اور دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرو. تو پہلی آیت میں اللہ کی بارگاہ سے حکم ہو رہا ہے کہ انہیں مردہ مت کہو، اور دوسری آیت مبارکہ میں بتلایا جا رہا ہے، یہ حکم دیا جا رہا ہے انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، مردہ سوچو بھی مت. بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہے اور انہیں اپنے رب کے پاس سے رزق ملتا ہے. تو دونوں آیت کریمہ کو ہم سامنے رکھ کر غور کریں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنی محبوب ترین جانوں کو قربان کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسی عزتیں عطا فرماتا ہے، ایسے رتبے عطا فرماتا ہے، ایسا مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ دنیا والوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ انہیں مردہ بھی مت کہنا، ان کے لیے مردہ گمان بھی مت کرنا. جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں انہیں رزق عطا کرنے والا ہوں، وہ میرے پاس سے رزق بھی پاتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوتے ہیں
وہ مردہ نہیں ہوتے بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں۔ اور پھر غور فرمائیں کہ جو جان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اسی جان کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پر ہمیں بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ یہ جان بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، لیکن جب بندہ اسی جان کو اللہ کی محبت میں قربان کرتا ہے، رسول اللہ کی محبت میں قربان کرتا ہے، تو شاعر نے اس موقع پر کہہ دیا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں، فانی جانوں کی قربانی پیش کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حیات ابدی عطا فرماتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ شہادت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت ہر کسی کو نہیں ملتی۔ جو بندہ تڑپ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اور حاضرین کرام، یہ ماہ محرم الحرام کا برکتوں والا مہینہ ہے، ایسی عظمت رکھنے والا مہینہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں آخر میں فرمایا گیا کہ منها 4 حرم، کہ 4 مہینے اللہ کے نزدیک بڑے ہی معتبر ہے، بڑے ہی محبوب ترین ہے۔ تو ان میں سے ایک مہینہ ماہ محرم الحرام کا بھی ہے، اور کیوں نہ ہو، یہ مہینہ اتنا متبرک ہے کہ اس کی 10ویں تاریخ کو بے شمار واقعات پیش آئے ہیں، عظیم الشان واقعات کی تاریخ ہمیں ملتی ہے۔ اگر ہم تاریخ کے پنوں کو الٹ کر دیکھیں گے تو یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور تاریخ 10 محرم الحرام کی تھی۔ جب آپ جنت سے زمین پر تشریف لائے تو وہ بھی 10 محرم الحرام ہی کی تاریخ تھی، اور جب اللہ نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول فرمایا تو وہ بھی 10 محرم الحرام ہی کی تاریخ ہے۔ اور اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے وہ بھی 10 محرم الحرام ہی کا دن ہے۔ اور تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو بے شمار چیزیں ہمیں یہی ملیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جو جودی پہاڑ پر ٹھہرایا وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن ہے۔ اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن ہے، اور حضور نے فرمایا کہ قیامت بھی آئیں گی تو وہ بھی 10 محرم الحرام ہی کا دن ہوگا۔ تو جتنے بھی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام 10 محرم الحرام ہی کو ہوئے ہیں، اور یہی وہ 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے، یہی وہ عاشورے کا دن ہے، آج ہی کی تاریخ ہے اور آج ہی کا دن ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے بھتیجوں کی شہادت کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے بھانجوں کی شہادت کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ننھے معصوم علی اصغر کے حلق کو ایک تیر چیرتا ہوا آپ کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے تو حضرت امام عالی مقام اس تیر کو باہر نکالتے ہیں تو خون کا ایک فوارہ ابلنے لگتا ہے۔ امام عالی مقام اس خون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور آسمان کی جانب اٹھا کر کہتے ہیں کہ مولا یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر تو 1000 علی اصغر بھی کہتا تو میں ایک ایک کر کے تیرے نام پر قربان کرتا چلا جاتا۔
ایک ایک کی قربانی تیرے نام پر خود کرتا چلا جاتا۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں مزہ ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں مزہ ہی نہیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کیا کہ مولا تو مجھے جس حال میں رکھے میں اس حال میں تجھ سے راضی ہوں، جو تو مجھے جس کیفیت میں رکھے میں اس کیفیت میں تجھ سے راضی ہوں۔ مولا مجھے اپنی تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنے مصائب کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنے رنج و الم کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے اپنے گلستان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مولا اگر مجھے پرواہ ہے تو تیری محبت کی پرواہ ہے، تیری خوشنودی کی پرواہ ہے، نانا جان کے دین کی پرواہ ہے، نانا جان کی شریعت کی پرواہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے قیامت تک کے آنے والے تمام لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ اے لوگوں اگر تم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا واحد راستہ یہی ہے کہ تم اللہ کے نام پر حضور کی محبت میں ہر چیز کو قربان کرنے والے ہو جاؤ گے، تو تب کہیں جا کر تمہیں رب کی محبتیں ملیں گی، تب کہیں جا کر تمہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودیاں حاصل ہوں گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص حاضر ہوتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے ان سے فرمایا کہ بھائی تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم قیامت کا کیوں انتظار کر رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نمازیں تو بہت کم ہیں، روزے بھی بہت کم ہیں، ذکر و اذکار بھی بہت کم ہے، لیکن یا رسول اللہ میں آپ کو سچے دل سے چاہتا ہوں، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب الیہ، جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حاضرین کرام یہاں پر غور فرمائیں کہ حدیث پاک کا جو جملہ ہے وہ بڑا ہی مختصر جملہ ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ لیکن اگر ہم اس حدیث پاک کے جملے پر غور کریں گے، اس کے معنی و مطالب پر غور کریں گے اور اپنی ساری زندگی کو اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کر گزاریں گے تو پھر حاضرین کرام ہمارا تمام زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارنا اللہ کی بارگاہ میں رضامندی حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہم اگر کپڑے پہنتے ہیں تو یہ سوچ کر پہنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے کا لباس اختیار فرمایا ہے۔ المرء مع من احب الیہ، جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس تصور کو ہم اپنے ذہنوں میں رکھ کر اگر ہم اپنے لباس کو اختیار کریں گے تو پھر وہ لباس بھی سنت کے مطابق ہوگا۔ راستوں پر چلیں گے تو وہی خیال ہمارے ذہنوں میں آئے گا کہ راستہ پر چلنے کے آداب کیا ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا کہ اللہ کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلتے ہیں، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کر چلتے ہیں۔ تو یہی خیال ہمارے ذہنوں میں آئے گا، جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ ایک حدیث پاک ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہمارے زندگی کے تمام معاملات میں آسانی ہو جائے گی اور رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو یہ سوچے کہ پیارے آقا کا سنت طریقہ کیا ہے۔ جب کھانا کھا کر آپ فارغ ہو جائیں تو فارغ ہونے کے بعد اٹھنے کا طریقہ کیا ہے، ہاتھ دھونے کا طریقہ کیا ہے، بات چیت کرنے کا طریقہ کیا ہے، چلنے پھرنے کا طریقہ کیا ہے، لیٹنے اور کروٹیں بدلنے کا طریقہ کیا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کا طریقہ کیا ہے، لوگوں کے ساتھ اپنے رشتوں کو قائم کرنے کا طریقہ کیا ہے، رشتہ داریوں کے حقوق ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ بس یہ ایک حدیث پاک ہے، اگر ہم اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے تو یہ تمام
तमाम मामलात में हमारे लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी। ये तमाम मामलात में अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए आसानियां अता फरमाएगा। इसलिए कि जब बंदा किसी से मोहब्बत करता है तो वो उसकी हर चीज को अपनाने की कोशिश करता है, उसकी हर हरकत पर अमल करने की कोशिश करता है, उसके हर तरीके को वो अपनाने की कोशिश करता है। अगर हम सच्चे दिल के साथ, अकीदत के साथ हुजूर से मोहब्बत करने वाले हो जाएंगे, प्यारे आका के सच्चे गुलाम बन जाएंगे, तो फिर हमारा सोना जागना, हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, हमारा बातचीत करना, हमारा मामलात करना, वो तमाम का तमाम प्यारे आका की सुन्नतों में ढल जाएगा। और फिर हम अल्लाह के जिक्र करने वाले हो जाएंगे, रसूलुल्लाह की याद करने वाले हो जाएंगे। जब हमारी जुबानों से अल्लाह का जिक्र जारी हो जाएगा, रसूलुल्लाह का जिक्र जारी हो जाएगा, तो कुरान ने हमारे लिए ही कह दिया कि फज़कुरूनी अज़कुरकुम, कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। रब का पैगाम है, जो मेरा जिक्र करता है मैं भी उसका जिक्र करने लगता हूं, जो मुझे याद करता है मैं उसे याद करने लगता हूं। और फिर उस बंदे की कैफियत क्या हो जाती है कि अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, कि अल्लाह के नेक बंदे ऐसे होते हैं जो ठहरे ठहरे, बैठे बैठे, अपने बिस्तरों पर करवटें बदलते बदलते अल्लाह को याद करने लगते हैं। जब इंसान के अंदर ये कैफियत पैदा हो जाती है, इंसान के अंदर जब ये तब्दीली आ जाती है, तो फिर वो बंदा अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाता है, तो फिर परवरदिगार आलम उस बंदे की कोई दुआ को रद्द नहीं फरमाता, बल्कि उस बंदे की हर दुआ को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाता है। अपने बंदे की हर दुआ को अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में मकबूल फरमा देता है। तो यही वजह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों शहजादों के लिए दुआ फरमाई कि मौला मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, उनसे भी मोहब्बत फरमा जो इनसे मोहब्बत करते हैं। और फिर हुजूर ने यहां तक फरमा दिया कि जो इनसे बुग़्ज़ रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, मौला तू भी उनसे दुश्मनी फरमा। अल्लाहु अकबर। जरा गौर फरमाएं कि हजरात हसनैन करीमैन का मुकाम व मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब के नजदीक कितना महबूब तरीन है और कितना कद्र वाला मकाम है कि हुजूर ने फरमाया कि जो इनसे मोहब्बत करता है मौला तू भी उनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे अदावतें रखता है, दुश्मनियां रखता है, मौला तू भी उनसे दुश्मनी फरमा। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से दुश्मनी फरमाए तो हाज़िरीन कराम आप मुझे बतलाएं कि उस इंसान को क्या दुनिया की कोई ताकत बचा सकती है? क्या कोई कुव्वत उससे सहारा दे सकती है? क्या कोई ताकत रखने वाला अल्लाह के सामने खड़े होकर उसे बचा सकता है? यकीनन कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया में भी सुरखरुई अता फरमाएगा और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला उसे बेशुमार बरकतें अता फरमाएगा। और हजरात हसनैन करीमैन के मुकाम व मर्तबे को क्या कहने कि उनके आंख से आंसू का एक कतरा भी गिरना ये रसूलुल्लाह को भी गवारा नहीं है। उनके आंख से आंसू का एक खतरा गिरना ये अल्लाह तबारक व तआला को भी गवारा नहीं है। हजरात हसनैन करीमैन का बचपन का जमाना है। दोनों शहजादे अपनी एक एक स्लेट लेकर आते हैं, एक एक तख्ती लेकर आते हैं और उस पर कुछ अल्फाबेट्स लिखकर लाते हैं, कुछ अल्फाज उस पर तहरीर कर लाते हैं और लिखकर अपने वालिद मुहतरम हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के पास जाते हैं और जाकर कहने लगते हैं कि अब्बा जान हमें बताएं कि हम दोनों में से किसने अच्छा लिखा है, किसकी तहरीर अच्छी है, किसकी हैंडराइटिंग अच्छी है। तो हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने सोचा कि अगर मैं किसी एक को कहूंगा कि तुम्हारी तहरीर अच्छी है और दूसरे की अगर कमजोर मैं कहूंगा तो उसके दिल को तकलीफ पहुंचेगी और मुझे किसी के दिल को तकलीफ पहुंचाना गवारा नहीं है। चुनाचे हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया कि बेटा जाओ, ये फैसला तुम्हारी वालिदा हजरत बीबी फातिमा फरमाएंगी। दोनों शहजादे
اپنی امی جان حضرت بی بی فاطمہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ امی جان ہمیں یہ بتلائیں کہ اس دونوں کی تحریر میں کس کی تحریر اچھی ہے، کس کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے؟ تو حضرت بی بی فاطمہ نے بھی یہی جواب دیا کہ اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتی، جاؤ تمہارے نانا جان رسول اللہ کے پاس جاؤ، وہ اس کا فیصلہ فرمائیں گے۔ جب دونوں شہزادے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ نانا جان ہمیں یہ بتلائیں کہ ہم دونوں میں سے کس نے اچھا لکھا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے شہزادو میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ فیصلہ جبریل امین کریں گے، طائر سدرہ کریں گے۔ اتنے میں حضرت جبریل حاضر خدمت ہوتے ہیں تو حضور نے ساری باتیں بیان فرما دی۔ حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بھی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے، خالق کائنات رب العالمین فرمائیں گے۔ جب حضرت جبریل اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں، سارا واقعہ بیان فرما دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ میں جنت سے ایک پھل پھینکوں گا اور وہ پھل جس کی سلیٹ پر بھی آ کر گر جائے گا، جس کی تختی پر بھی آ کر گر جائے گا، تو یہ بات ہوگی کہ اس کی تحریر اچھی ہوگی، اس کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہوگی۔ چنانچہ حضرت جبریل آ کر حضور کی بارگاہ میں اللہ کا پیغام سنا دیتے ہیں، اور ادھر اللہ کے حکم سے ایک پھل جنت سے آنے لگتا ہے۔ جب بیچ راستے میں تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ خبردار کسی ایک کو بھی غمگین نہ کرنا، خبردار کسی ایک کے دل کو بھی تکلیف نہ پہنچانا۔ جب وہ پھل زمین پر آتا ہے تو آتے آتے راستے میں بیچ سے دو حصوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، آپس میں چیرتا ہوا دو حصے اس کے بن جاتے ہیں۔ ایک حصہ آ کر حضرت امام حسن کی سلیٹ پر گرتا ہے اور دوسرا حضرت امام حسین کی سلیٹ پر گرتا ہے۔ جب یہ منظر دونوں شہزادے دیکھتے ہیں تو خوشی خوشی اپنے گھر کو واپس لوٹ جاتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہمیں پیغام ملتا ہے کہ حضرات حسنین کریمین کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کی کس قدر قدر و منزلت ہے کہ کسی ایک کا رونا بھی اللہ کو گوارا نہیں ہے، کسی کا ایک کا بھی غمگین ہونا اللہ کو پسند نہیں ہے، کسی ایک کا بھی غم زدہ ہو جانا یہ اللہ تبارک و تعالی بھی پسند نہیں فرماتے۔ اور پھر ان کا کیا کہنا کہ حضرات حسنین کریمین سے انسان تو انسان، جانور بھی ان سے اس قدر محبت فرمایا کرتے کہ حضرت امام حسین ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں تھے اور کھیل رہے تھے، اتنے میں ایک صحابی رسول حاضر خدمت ہوتے ہیں اور ہرن کا ایک چھوٹا سا بچہ حضور کی بارگاہ میں تحفۃ لا کر پیش کرتے ہیں، تو حضور نے اس تحفے کو قبول فرما لیا اور حضرت امام حسین کو عطا فرمایا۔ اب بچپن کا زمانہ ہے، امام حسین کھیلتے کھیلتے اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر حضرت امام حسن نے جب یہ دیکھا کہ ان کے پاس ایک ہرنی کا بچہ ہے تو انہوں نے کہا کہ اے حسین تم مجھے یہ ہرنی کا بچہ دو۔ تو بچپن کا زمانہ ہے، بچوں کی کیفیات الگ ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ میں یہ ہرنی کا بچہ تمہیں نہیں دوں گا۔ حضرت امام حسن ضد کرنے لگے اور جب آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو حضرت امام حسین نے کہا کہ بھائی جان یہ بچہ مجھے پیارے آقا نے عطا فرمایا ہے، نانا جان نے مجھے عطا فرمایا ہے، آپ بھی جاؤ اور نانا جان سے یہ ہرنی کا دوسرا بچہ لے آؤ۔ چنانچہ حضرت امام حسن حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جا کر عرض کرنے لگتے ہیں کہ نانا جان آپ نے حسین کو ہرنی کا بچہ عطا فرمایا، مجھے بھی ایک ہرنی کا بچہ چاہیے، میں بھی اس سے کھیلنا چاہتا ہوں۔ حضور انہیں سمجھانے لگتے ہیں، تسلی دینے لگتے ہیں، لیکن امام حسن زار و قطار رونے لگتے ہیں۔ اتنے میں کیا منظر دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک ہرنی اپنا چھوٹا سا بچہ لے کر حضور کی بارگاہ میں آتی ہے اور آ کر عرض کرنے لگتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا جو بچہ صحابی لے کر آئے تھے وہ بھی میرا بچہ ہے اور یہ بچہ جو میں لے کر آپ کی خدمت میں آئی ہوں وہ بھی میرا بچہ ہے۔ یا رسول اللہ آپ میرے اس بچے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ یا رسول اللہ میں اپنے بچوں کی جدائی تو برداشت کر سکتی ہوں لیکن حضرات حسنین کریمین کا رونا مجھے گوارا نہیں ہے، میں
ان کے رونے کو برداشت نہیں کر سکتی. ذرا غور فرمائیں کہ حضرات حسنین کریمین سے جانور تک اس قدر محبت فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں سے جدا ہونا تو پسند ہے, لیکن حضرات حسنین کریمین کے آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ نکلنا انہیں گوارا نہیں ہے. ایسے شہزادوں کے ساتھ ان یزیدیوں نے ایسا بدبختانہ کام کیا ہے کہ ان حضرات حسنین کریمین کو تکلیفیں پہنچائی گئی. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا, اور جب زہر کی شدت بڑھ جایا کرتی تو حضرت امام حسن حضور کے روضہ مبارک کے پاس آ جاتے, تربت رسول کے پاس آ جاتے, قبر انور کے پاس آ جاتے اور اپنے نانا جان کی قبر سے لپٹ کر رونے لگتے. اور جب نانا جان کی قبر مبارک سے لپٹ جایا کرتے تو اس زہر کا اثر ختم ہو جایا کرتا. لیکن حاضرین کرام, حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ کون انہیں زہر دے رہا تھا, کون انہیں تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا, کون انہیں اس طرح کی اذیت پہنچا رہا تھا. لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہر طرح کی تکلیف کو آپ نے گوارا فرمایا, ہر طرح کی اذیت کو آپ نے گوارا فرمایا, اور اسی زہر کی وجہ سے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعات بھی آپ حضرات نے سنے ہیں کہ یہ ایسے شہزادے ہیں کہ جن کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی ان کی شہادت کی خبریں بھی مشہور ہو گئی, ان کی شہادت کی خبریں بھی عام ہو گئی. لیکن حاضرین کرام, اس کے باوجود بھی کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ دعا نہیں فرمائی کہ مولا میرے بیٹے حسین کو اس امتحان سے دوری عطا فرما, اس امتحان سے بچا لے, شہادت سے بچا لے. کبھی آقا کریم نے یہ دعا نہیں فرمائی. اگر رسول اللہ دعا فرما دیتے تو کوئی بڑی بات نہیں تھی, کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے حضور نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹا دیا. وہ رسول اللہ جب زمین پر لیٹے تھے تو چاند سے کھیلا کرتے تھے. وہ آقا کریم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوتیں عطا فرمائی ہیں کہ زمین پر ٹھہرے ٹھہرے آپ چاند کے دو ٹکڑے فرما دیا کرتے, اور پھر جب دوبارہ اشارہ فرماتے تو وہ ٹکڑے ہوا چاند آپس میں جڑ جایا کرتا, آپس میں مل جایا کرتا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو اس قدر بلند ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب ہم نے آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرمایا. کیسا بلند فرمایا کہ محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں آپ کا ذکر ہوگا, جہاں جہاں مجھے یاد کیا جائے گا وہاں وہاں آپ کو بھی یاد کیا جائے گا. اور سارا قرآن مجید اٹھا کر دیکھے, یہ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ, قرآن مجید کا ایک ایک حرف, قرآن مجید کا ایک ایک نقطہ, قرآن مجید کا ایک ایک زبر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کر رہا ہے, رسول اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے, حضور کی محبت کے نغمے گاتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. اگر وہ آقا کریم ہاتھ اٹھا کر دعا فرما دیتے تو کیا اللہ تبارک و تعالی اس امتحان سے حضرت امام حسین کو دور نہیں فرماتا؟ یقیناً دور فرماتا. لیکن حضور نے جب بھی دعا فرمائی تو یہی دعا فرمائی کہ مولا میرے بیٹے حسین کو اس امتحان میں صبر و استقامت عطا فرما, ثابت قدمی عطا فرما, صبر کا دامن پکڑ کر اسے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور یہی دعا حضرت مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمائی. یہی دعا آپ کی امی جان حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے فرمائی. آپ کے صبر و استقامت کی دعائیں ہوتی رہی, آپ کی ثابت قدمی کی دعائیں ہوتی رہی, لیکن کسی نے اس امتحان سے بچانے کی دعا نہیں فرمائی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی حکمتیں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بڑی حکمتیں اللہ نے موجود رکھی ہیں. حاضرین کرام, وقت گزرتا گیا اور گزرتے گزرتے وہ وقت بھی آ گیا کہ نواز رسول, جگر گوشے بطول, راکب دوش مصطفیٰ حضرت امام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو مدینہ پاک کو چھوڑنا پڑا. یہی وہ مدینہ پاک ہے کہ جہاں کی گلیوں میں حضرت امام حسین
حسین کھیلا کرتے تھے۔ یہی وہ مدینہ پاک ہے کہ جہاں رسول اللہ کے مبارک کندھوں پر سواری کیا کرتے تھے۔ یہی وہ مدینہ پاک ہے کہ جہاں اپنے بابا جان حضرت علی کے ہاتھ کی انگلی کو پکڑ کر چلا کرتے تھے۔ یہی وہ مدینہ پاک ہے کہ جہاں اپنی امی جان حضرت بیوی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی گود مبارک میں کھیلا کرتے تھے۔ یہی وہ مدینہ پاک ہے جہاں اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن مجتبی کے ساتھ اپنا وقت گزارا کرتے تھے، اپنی بہن بی بی زینب کے ساتھ وقت گزارا کرتے تھے۔ حاضرین اکرام، اس مدینہ پاک کو چھوڑنے کا وقت آیا۔ کون سا پتھر دل ہوگا جو مدینہ پاک کی جدائی کو برداشت کر سکتا؟ آج آپ خود آزما کر دیکھیں یا ان حضرات سے پوچھ کر دیکھیں جو عمرے پر جاتے ہیں یا فریضہ حج ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں اور مدینہ پاک میں آج سے 10 دن کا وقت گزارتے ہیں یا 15 دن کا وقت گزارتے ہیں، لیکن جب رخصت کا وقت آتا ہے تو ان آنے والوں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل بڑا غمگین ہو جاتا ہے، دل میں یہ تڑپ پیدا ہو جاتی ہے کہ میری زندگی کی شام مدینے میں ہی آ جائے، میری زندگی کا اختتام حضور کے روضے انور کے پاس ہی ہو جائے۔ ہر جانے والا یہی تمنا کرتا ہے کہ میری زندگی کا اختتام حضور کی مبارک جانیوں کے سامنے ہو جائے۔ کوئی دل مدینہ پاک کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ہے جنہوں نے بچپن سے لے کر ایک طویل وقت مدینہ پاک میں گزارا ہے۔ جب مدینہ پاک سے جانے کا وقت آتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے پاس آتے ہیں، تربت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور حضور کے روضہ مبارک کو لپٹ کر زار و قطار رونے لگتے ہیں اور عرض کرنے لگتے ہیں کہ نانا جان، میں وہی حسین ہوں جو کبھی آپ کے مبارک کاندھوں پر کھیلا کرتا تھا۔ نانا جان، میں وہی حسین ہوں جسے آپ اپنے سینے پر چڑھایا کرتے تھے۔ نانا جان، میں وہی حسین ہوں جس کے لیے ہرنی اپنا بچہ لے کر آئی تھی۔ نانا جان، میں وہی حسین ہوں جو آپ کے نازوں کا پالا ہے، آپ کی محبتوں کا پالا ہے، آپ کے لطف و کرم کا پالا ہے۔ نانا جان، اب مجھے مدینے کو چھوڑنا ہے۔ یہ کہتے کہتے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی آنکھ لگ جاتی ہے اور خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا حسین، تم صبر کرنا، بہت جلد تمہاری ہم سے ملاقات ہونے والی ہے، تم ہم سے ملنے والے ہو۔ جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو اپنی والدہ محترمہ حضرت بی بی فاطمہ کے روضے انور کے پاس جاتے ہیں، ان کی خبر اثر کے پاس جاتے ہیں اور جا کر وہاں پر بھی عرض گزار کرنے لگتے ہیں، محبتوں کا اظہار کرنے لگتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ حاضرین کرام، سفر چلتے چلتے اس مقام پر آپ پہنچ جاتے ہیں جہاں کی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی۔ میدان کربلا جاتا ہے، مقام کربلا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے وہاں پر اپنے خیمے لگا دیے اور فرما دیا کہ یہی وہ مقام ہے جس کے بارے میں مجھے بتلایا گیا ہے، یہی وہ مقام ہے جس کی شہادتیں مجھے دی گئی ہے۔ جب اس مقام پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا گھوڑا جاتا ہے تو آگے بڑھانے پر بھی وہ آگے نہیں بڑھتا۔ جب آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ اس مقام کا نام کیا ہے تو لوگوں نے کہا کہ اسے ارض نینوا کہتے ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کوئی اور نام ہو تو بتاؤ، تو لوگوں نے کہا کہ اسے ارض کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہماری منزل یہی ہے، اسی منزل کی مجھے خبریں دی گئی تھی، شہادتیں مجھے عطا فرمائی گئی تھی۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس مقام پر آپ نے اپنے خیمے لگانے کا حکم فرما دیا۔ خیمے لگا دیے گئے، وقت گزرتا گیا۔ اب وہ وقت بھی آیا کہ 7 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ
کے گھر والوں کے لیے پانی کو بند کر دیا گیا، نہر فرات پر پہرے بچھا دیے گئے، اس دریا سے ہر کوئی پانی پی سکتا تھا، اس نہر سے جانور بھی پانی پی سکتے تھے، لیکن اگر کسی کے لیے پانی روکا گیا تو وہ حضرات حسنین کریمین کے گھر والوں کے لیے، آپ کی ذات مبارک کے لیے پانی کو روک دیا گیا، اس پر پہرے بچھا دیے گئے۔ حاضرین کرام، اب میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتلانا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مقام عطا فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ میرے دونوں شہزادے نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے، اور حضور ان کے مبارک جسموں کو سونگا کرتے اور فرماتے تھے کہ مجھے ان کے جسموں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے ان کے جسموں سے جنت کی مہک آ رہی ہے۔ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نہر فرات کو ایک اشارہ فرما دیتے تو نہر فرات آپ کے قدموں میں آ جایا کرتا۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹوں میں، آپ کے نواسوں میں حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی ذات بابرکت موجود ہے، اور جن کے ایک اشارے پر انا ساگر ایک کوزے میں آ گیا، ایک کٹورے میں آ گیا، تو کیا اگر حضرت امام حسین آپ نہر فرات کو اشارہ فرماتے تو کیا نہر فرات آپ کے قدموں میں نہیں آتا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو پیاسا کہنا یہ بے ادبی ہوگی، بلکہ نہر فرات یہ تڑپ رہا تھا، اشارے کے لیے مچل رہا تھا کہ آقا آپ مجھے اشارہ فرما دے، امام عالی مقام آپ مجھے اشارہ فرما دے تو میں مچلتے ہوئے تڑپتے ہوئے آپ کے قدموں میں آ جاؤں گا، میں آپ کے قدموں میں آنا چاہتا ہوں۔ وہاں پر حضرت امام حسین پیاسے نہیں تھے، بلکہ نہر فرات آپ کی محبت میں موجے مار رہا تھا، تڑپتے ہوئے آپ اپنی لہروں کو اڑا رہا تھا اور دنیا والوں کو پیغام دے رہا تھا یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ذات مبارک ہے جو رسول اللہ کے مبارک کندھوں پر سوار ہوئے تھے، یہ وہ ذات مبارک ہے جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر میں چھپا لیا تھا، یہ وہ ذات مبارک ہے کہ جن کے لیے ہرنی اپنا بچہ لے کر آئی تھی، یہ وہ ذات مبارک ہے جن کو حضور نے اپنی زبان مبارک چسوائی تھی۔ انہیں پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ پانی کے پیاسے نہیں ہے، بلکہ پانی ان کا پیاسا ہے، پانی ان کے قدموں میں آنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ حاضرین کرام، اس نواز رسول نے اگر آپ چاہتے تو اشارہ کرتے تو نہر فرات آ جاتا، لیکن آپ نے صبر و استقامت کے دامن کو تھامے رکھا اور دنیا والوں کو پیغام دیا کہ تم پر لاکھ مصیبتیں کیوں نہ آئیں، تم پر لاکھ پریشانیاں کیوں نہ آئیں، لاکھ تمہیں اذیتوں میں مبتلا کیوں نہ کیا جائے، لیکن کبھی اللہ اور اس کے رسول کے دامن کو نہ چھوڑنا، صراط مستقیم کو نہ چھوڑنا، رسول اللہ کی محبت کو نہ چھوڑنا اور غلط راستوں پر نہ چلے جانا، حرام کے طریقوں کو نہ اپنانا، حرام کی کمائی کو نہ اپنانا۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو حق کے راستے پر چلتا ہے، کامیاب وہی ہوتا ہے جو حق کے دامن کو تھام کر رکھتا ہے، کامیاب وہی ہوتا ہے جو حق کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے دنیا والوں کو یہی پیغام دیا، آنے والی سارے انسانوں کو قیامت تک کے لیے یہی پیغام دیا، اگر تم حق کے ساتھ کھڑے رہو گے، حق بات کرنے والے ہوگے، حق کا دامن پکڑ کر رہو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی تمہیں بھی باقی رکھے گا، تمہارے ناموں کو بھی باقی رکھے گا، تمہارے کاموں کو بھی باقی رکھے گا، نسل باقی رکھے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت کو پیدا فرمائے گا۔ کیسا پیدا فرمائے گا؟ قرآن کہتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک جو لوگ نیک عمل کیے، ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو پیدا فرمائے گا۔ یہ پیغام اللہ کے کلام سے ہمیں مل رہا ہے، قرآن مجید ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، اگر تم ایمان لاؤ گے اور اچھے کام کرو
کرو گے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، بے حیائیوں سے بچاؤ گے، حرام کاموں سے بچاؤ گے، بےہودگیوں سے بچاؤ گے، بد اخلاقیوں سے بچاؤ گے، گالی گلوچ سے بچاؤ گے، حرام کی کمائی سے بچاؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت کو پیدا فرما دے گا۔ ذرا غور تو کرو کہ کربلا سے واپس آنے والے حضرت امام زین العابدین امام حسین رضی اللہ عنہ کے ایک ہی شہزادے تھے، اور اس جنگ سے یزید کی جو فوج آئی تھی وہ 20,000 کی تعداد تھی۔ لیکن آج مجھے آپ بتائیں کہ کوئی ایسا شخص آپ کو ملے گا، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں یزید کے خاندان کا ہوں، یا کربلا میں جو امام حسین کے خلاف میں فوج کھڑی ہوئی تھی ان کی اولاد میں سے ہو؟ کوئی یہ نہیں کہے گا۔ لیکن اس کے باوجود آپ کو یہی ملے گا کہ ہر گھر میں امام حسین کی محبت کا نام لینے والے موجود ہیں، ہر کوئی فخر سے یہی کہے گا کہ ہم آل نبی سے محبت کرنے والے ہیں، آل رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے خوش نصیب ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم رسول اللہ کے گھرانے والے ہیں، ہم پیارے آقا کے گھرانے والے ہیں۔ کوئی ایک بھی یزید کا نام لینے والا نہیں ملے گا، کوئی ایک بھی یزید سے محبت کرنے والا نہیں ملے گا۔ اور اس کے برخلاف میں دیکھا جائے تو ہر گھر میں آپ کو ایک حسین ضرور نظر آئے گا، حسین سے محبت کرنے والا ضرور نظر آئے گا، امام حسین سے عقیدت رکھنے والا ضرور نظر آئے گا۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہی پیغام دیا کہ تمہیں چاہیے کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دینے والے بنو، حق کے ساتھ کھڑے رہنے والے بنو، ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے والے بنو، حرام کے کاموں سے، حرام کی کمائیوں سے، بے حیائیوں سے، برائیوں سے، بےہودگیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت کو پیدا فرما دے گا، لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری محبت کو اجاگر کر دے گا۔ حاضرین کرام ذرا غور تو کرو کہ آج حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو پردہ فرمائے ہوئے کئی 100 سال گزر چکے ہیں، آج 100 سال سے زیادہ طویل عرصہ گزر چکا ہے، اور ہم میں سے کسی نے غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو نہیں دیکھا، لیکن آج بھی بڑی محبتوں کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں، بڑی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں، بڑی احترام کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے۔ کیوں لیا جاتا ہے؟ اس لیے لیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس آیت کریمہ کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ وہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوئے تو اللہ ان کا ذکر کرنے والا ہو گیا، وہ اللہ کا تذکرہ کرنے والے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا میں ان کا چرچا کو فرما دیا، ساری دنیا میں ان کے نام کا ڈنکا اللہ نے بچا دیا۔ اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات مبارک کے کیا کہنے، اگر آپ ان کی سیرت مبارکہ کو اٹھائیں گے تو آپ کو یہی پیغام ملے گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ صبر و استقامت کے دامن کو تھام کر رکھا، اور ہر حال میں آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، ہر کیفیت میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ جب رسول اللہ کے مبارک کاندھوں پر تھے تب بھی الحمدللہ کہا، جب آپ کے سر مبارک کو نیزے پر چڑھایا گیا تب بھی الحمدللہ کہا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ سے یہی پیغام ہمیں ملتا ہے۔ اور میدان کربلا میں جو آپ کے گھر والوں نے اور آپ کے جانثاروں نے جو خون اپنا بہایا ہے، اللہ کے نام پر اپنی جانوں کی قربانی پیش فرمائی ہے، میدان کربلا کا ذرہ ذرہ، وہاں کا ایک ایک کنکر اور ان کے مبارک جسموں سے نکلنے والا خون کا ایک ایک خطرہ ہمیں یہی پیغام دے رہا ہے کہ اے لوگو، اگر تم رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہو، اے جانثارو، اگر تم اپنے آپ کو حضرات حسنین کریمین سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ شریعت مطہرہ پر کامل طور پر عمل کرنے والے ہو جاؤ، رسول اللہ سے سچی محبت کرنے والے ہو جاؤ، رسول اللہ کے لیے اپنے جانوں کی قربانی پیش کرنے والے ہو جاؤ، ان کی محبت میں اپنے اہل و عیال کو قربان کرنے والے ہو جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں دنیا میں بھی سرخروئی عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی تمہیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اور شہید کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ حدیث پاک میں حضور نے فرما دیا کہ جب شہید کے جسم سے
خون کا پہلا خطرہ زمین پر گرتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اسے ہو جاتا ہے، وہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہید کے جسم پر چاہے جتنے زخم کیوں نہ آئے، چاہے اس کے جسم پر جتنا بھی ظلم و ستم نہ کیا جائے، اسے ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی، اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے سامنے خالق کائنات موجود ہے، رب العالمین کی ذات مبارکہ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہی واقعہ کافی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں حضرت زلیخا ڈوب گئی، تو مصر کی عورتوں نے آپ کو تانا دیا کہ اے زلیخا، ایک غلام سے محبت کر رہی ہے، ایک غلام کی محبت میں تو ڈوبی ہوئی ہے، تجھے اپنے مقام مرتبے کا لحاظ نہیں ہے، اپنی پوزیشن کا لحاظ نہیں ہے، اپنے عہدے کا لحاظ نہیں ہے، ایک غلام پر تو محبت میں فدا ہو گئی ہے۔ تو حضرت زلیخا نے کہا کہ خدا کی قسم، اگر تم ایک مرتبہ میرے یوسف کو دیکھ لو گی تو کبھی زندگی میں اپنی زبان کو میرے لیے تانے میں نہ کھول سکو گی، مجھ پر کوئی الزام نہیں لگا سکو گی۔ حضرت زلیخا نے ایک مرتبہ تمام مصر کی بڑی بڑی عورتوں کو بلایا، بڑے بڑے گھرانے کی عورتوں کو بلایا اور ان کے ہاتھوں میں ایک ایک پھل دے دیا، ایک ہاتھ میں چھری عطا فرما دی اور کہا کہ جب میرے یوسف تمہارے سامنے سے گزرے تو اس وقت تم اس پھل کو کاٹ کر کھا لینا۔ چنانچہ حضرت زلیخا کے حکم پر وہ تمام خواتین تیار ہو گئی، اپنے ہاتھوں میں ایک پھل لے لیتی ہے، دوسرے ہاتھ میں چھری رکھتی ہے، اتنے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا سامنے سے گزر ہوتا ہے تو قرآن یہاں پر کہتا ہے کہ فلما رأینہ وقطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، کہ ان مصر کی عورتوں نے جب حضرت یوسف کو ایک لمحے کے لیے دیکھا تو اپنی ہاتھوں کو کاٹ لیے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ قطعنا ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور کہنے لگی کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی معزز فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ تو حاضرین کرام، حضرت یوسف کو مصر کی عورتوں نے ایک مرتبہ دیکھا تو ذرا غور فرمائیں کہ جس کے سامنے خالق کائنات آ جائے، جس کے سامنے رب العالمین آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آ جائے، تو اس کو اپنے جسم پر ہونے والی تکلیف کا کوئی احساس کیسے ہو سکتا ہے، اپنے جسم پر پڑنے والے زخموں کا احساس کیسے ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ وہ مصر کی عورتیں ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ یوسف کو دیکھا تو اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ خدا کی قسم، اگر وہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی، میرے آقا کریم کو دیکھ لیتی، تو ہاتھوں کو کاٹنے کے بجائے اپنے گلوں کو کاٹ کر حضور کے قدموں پر قربان ہو جاتی۔ ایسا حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ الغرض حاضرین کرام، وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر ایک ایسا عجیب منظر ہے کہ حضرت امام حسین اپنے بھتیجوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بھانجوں کو، اپنے بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے تیار کر کر میدان کربلا میں بیچ رہے ہیں۔ ذرا غور تو کرو کہ کٹ جانا بہت آسان کام ہے لیکن کٹانا بڑا مشکل ہوتا ہے، کٹانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور اس بات کی بھی بڑی حقیقت ہے کہ اگر گھر میں کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے تو باپ کے جنازے کو اٹھانا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر اسی کے سامنے، اس باپ کے سامنے اس کے بیٹے کا انتقال ہو جائے تو بیٹے کے جنازے کو اٹھانا باپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، باپ کے لیے بڑا دشوار ہوتا ہے۔ اور ذرا اپنے وہم و گمان میں ان تصورات کو لا کر دیکھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے آنکھوں کے سامنے آپ کے بھتیجے حضرت قاسم کی شہادت ہو رہی ہے، حضرت عباس علمبردار کے ہاتھوں کو کاٹا جا رہا ہے، آپ کے بھتیجے بھانجوں کو قربان کیا جا رہا ہے، ننھے معصوم علی اصغر کی شہادت
شہادت ہو رہی ہے تو ایسے وقت میں حضرت امام حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی، ان کے دل کو کیسی چوٹ پہنچی ہوگی، کیسی تکلیف پہنچی ہوگی. لیکن قربان جائیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی رنج و الم کا اظہار نہیں کیا، بلکہ یہی کہہ رہے تھے کہ مولا میں ہر حال میں تجھ سے راضی ہوں، مولا تو مجھے جس حال میں رکھے اس حال میں حسین تجھ سے راضی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کی جو شہادتیں ہوئی ہے، تاریخ ایسی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے. حضرت عباس علمبردار رضی اللہ عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دوسری اہلیہ کے بیٹے تھے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت فرمایا کرتے، اور ان کے ساتھ میں آپ کے اور بھائی بھی موجود تھے. حضرت ابو بکر بن علی بھی موجود ہے، حضرت عمر بن علی بھی موجود ہے، حضرت عثمان بن علی بھی موجود ہے. یہ تمام کے تمام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سوتیلے بھائی ہیں، لیکن ان کی محبتوں کو کیا کہنے کہ اپنے بھائی کے لیے، امام حسین کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کرنا گوارا فرمایا، ان کی شہادت اپنے آنکھوں سے دیکھنا گوارا نہیں فرمایا. 9 محرم الحرام کی رات آتی ہے اور سامنے ان بدبختوں کے پاس سے یہ آوازیں آتی ہے کہ اے حسین اب وقت ختم ہو گیا، یا جنگ کرو یا یزید کی بیعت کو قبول کر لو. تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک رات کی مجھے مہلت دے دو، کل صبح جو ہوگا دیکھا جائے گا. حضرت امام زین العابدین جو آپ کے شہزادے ہیں آ کر عرض کرتے ہیں کہ ابا جان میں نے تو کبھی آپ کو جنگ سے پیچھے ہٹتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ ایک رات کی مہلت مانگ رہے ہیں؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ کے اس جملے پر ہماری جانیں قربان ہے. آپ نے فرمایا مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ میں جنگ سے پیچھے ہٹ رہا ہوں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی رات میں دل کھول کر اپنے رب کی عبادت کر لوں، دل کھول کر اپنے رب کو یاد کر لوں، دل کھول کر میں اپنے رب کے حضور میں اپنی مناجات پیش کروں، التجائیں پیش کروں، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاؤں. یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکت ہے، اور آج ہم ان کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن ہم سے 5 وقت کی نمازیں ادا نہیں ہو پاتی. آج ہم ان سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن جب کوئی لڑائی جھگڑے کا موقع آتا ہے تو ہم صبر کے ساتھ کھڑے رہنا گوارا نہیں کرتے. آج ہم محبت کا دعویٰ تو کر رہے ہیں، لیکن شریعت مطہرہ پر عمل کرنا آج ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے. آج ہم ان سے محبت کا دعویٰ تو کر رہے ہیں، لیکن اپنے چہروں پر رسول اللہ کی سنت کو سجانا ہمیں پسند نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا والوں کے سامنے جائے تو لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ بڑا خوبصورت ہے، لیکن یہ تصور ہمیں کیوں نہیں آتا کہ کل جب قیامت میں تمام انبیاء موجود ہوں گے، تمام مخلوق موجود ہوں گی، رسول اللہ کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا، جب ہمارے چہروں پر داڑھی ہوگی تو حضور تمام امتیوں کے سامنے، تمام مخلوق کے سامنے یہ کہے، فخر کے ساتھ کہے کہ دیکھو یہ میرا غلام آ رہا ہے، یہ مجھ سے محبت کرنے والا آ رہا ہے. کیا یہ تصورات ہمارے ذہنوں میں نہیں آتے؟ آج داڑھیوں کو تو کاٹ رہے ہیں اور دوسری طرف محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں. یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسے کھوکھلے دعوے ہیں؟ اگر محبت کرنی ہو تو رسول اللہ کی ہر ادا سے محبت کرنے والے بنو، محبت کرنی ہو تو رسول اللہ کی ہر سنت سے محبت کرنے والے بنو. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے دنیا والوں کو کر کر دکھایا ہے، عمل کر کر بتلایا ہے. کسی بھی معاملے میں آپ اٹھا کر دیکھیں کہ جب غصے کی حالت آئی تو اس وقت بھی آپ نے صبر کے دامن کو تھام کر رکھا. موقع یہ تھا کہ آپ کے گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے اور آپ کے خادم سے سالن کا ایک کٹورا مہمان کے اوپر گر جاتا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے غصے کی نگاہوں سے اپنے خادم کو دیکھا تو وہ خادم بھی کوئی معمولی خادم نہ تھا، اہل بیت اطہار کے گھرانے کا خادم تھا. اس نے قرآن کی آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی کہ والکاظمین الغیظ، کہ اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ
جا میں نے اپنے غصے کو پی لیا. والعافین عن الناس, جب اس نے عافین کہا تو آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف فرما دیا. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اس خادم نے کہا واللہ یحب المحسنین, اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد فرما دیا. تو آپ نے عمل کر کر ہمیں بتلایا کہ غصے کی حالت میں جو لوگ اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہیں تو وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. اور حضور نے یہی تو فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہوتا جو سامنے کھڑے ہوئے آدمی کو زمین پر گرا دے یا اس پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے, بلکہ پہلوان وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت میں اپنے غصے کو قابو میں کر لے, اپنے غصے پر کنٹرول کر لے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ عمل کر کر ہمیں بتلایا ہے. اور آج اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈال کر دیکھیں تو حاضرین کرام دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے لڑنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, گالی گلوچ پر اتر جاتا ہے, مار پیٹ پر اتر جاتا ہے. حتیٰ کہ کئی ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اپنے بھائیوں کو قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہو رہے ہیں اور قتل بھی کر رہے ہیں. ذرا غور تو کرو, کیا یہ حسینی پیغام ہے؟ کیا یہ حسینی محبت کرنے کا طریقہ ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہمیں عمل کر کر بتلایا ہے کہ لڑائی جھگڑے کے موقع پر اگر تم اپنے غصے پر کنٹرول کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. نہ صرف محبوب بنائے گا بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو غصے کے وقت میں اپنے غصے پر کنٹرول کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اسے ایک عالی شان محل عطا فرمائے گا, جنت میں ایک عالی شان محل اسے عطا کیا جائے گا. تو فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ روڈوں پر کھڑے ہو کر اپنی بد اخلاقی کا ہمیں مظاہرہ کرنا ہے, لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے اپنے بھائی کو تکلیف پہنچانا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بننا ہے, یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے. الغرض حاضرین کرام آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے امام زین العابدین سے فرمایا کہ آج کی رات میں دل کھول کر عبادت کرنا چاہتا ہوں, اپنے رب کے حضور میں اپنی جبین کو جھکانا چاہتا ہوں. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد اپنے تمام بھائیوں کو بلایا, اپنے تمام جانثاروں کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو, اے میرے جانثاروں, اے مجھ سے محبت کرنے والوں, یہ یزیدی میرے تلاش میں ہے, تم سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں تمہیں بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ تم یہاں سے واپس اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ, اپنے گھروں کو چلے جاؤ. اگر میرے سامنے سے جانے میں تمہیں شرم آتی ہے تو میں چراغ کو بجھا دیتا ہوں اور تم اس کے اندھیرے میں یہاں سے نکل جانا, اور کل رسول اللہ کی بارگاہ میں میدان محشر میں میں تمہارے لیے سفارش ضرور کروں گا کہ تم لوگوں نے میرا ساتھ دیا ہے, تکلیف کے وقت میں میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں, لیکن ان جانثاروں کی محبت پر قربان جائے, ان کی عقیدت پر قربان جائے. انہوں نے کہا, ان تمام بھائیوں نے کہا, سوتیلے بھائی کھڑے ہوئے, تمام عزیز و قریب کھڑے ہوئے, تمام جانثار کھڑے ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ امام علی مقام, آپ کے بغیر ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, آپ کے بغیر جینا ہمیں گوارا نہیں ہے, اگر جیئیں گے تو آپ کے ساتھ جیئیں گے اور ختم ہوں گے, مریں گے تو آپ ہی کے قدموں میں اپنی جانوں کی قربانی پیش کریں گے. جب حضرت امام حسین نے اپنے بھائیوں کے ولول انگیز خطاب کو دیکھا تو پھر آپ اپنی تلوار کو تیز کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, ذوالفقار حیدری کو تیز کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور حاضرین کرام اس رات کا منظر کیا بیان کیا جائے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت بی بی زینب بھی آپ کے پاس آتی ہیں اور آپ کو تکلیف میں دیکھ کر کہنے لگتی ہے کہ بھائی جان, اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آسانی پیدا فرمائے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آسانی عطا فرمائے گا. حضرت امام علی مقام نے ارشاد فرمایا کہ بہن میں جانتا ہوں, لیکن اس میں جو حکمتیں
موجود ہے, جو خوشخبریاں موجود ہے, مجھے وہ بھی بتلائی گئی ہے. میں اس سے اپنے آپ کو بچانا نہیں چاہتا. چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے گزار دی, قرآن کی تلاوتیں کرتے ہوئے گزار دی. جب صبح کا وقت آیا, فجر کا وقت آتا ہے, تو آپ کے بڑے شہزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ فجر کی اذان دیتے ہیں. ذرا غور تو کرو کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں, حلق کے نیچے سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں گزرا, حلق کے نیچے سے کھانے کا ایک دانہ بھی نہیں گزرا, لیکن ان کی محبت پر قربان جائے, شریعت مطہرہ پر عمل کرنے پر قربان جائے. حضرت علی اکبر پیاس سے حلق کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں, اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کر رہے ہیں کہ مولا تو ہی بڑا ہے, مولا تیرا مرتبہ ہی بڑا ہے, مولا تیرا مقام ہی بڑا ہے. رسول اللہ کی شہادت کی گواہی بھی دے رہے ہیں. اور اسی پیاسے حلق کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں فجر کی نماز ادا فرماتے ہیں, اور اس میں سورہ شمس کی آیت مبارکہ کی تلاوت فرما رہے ہیں کہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. ذرا غور تو فرمائے کہ ایسی حالت میں قرآن کی آیت مبارکہ ان کے زبان سے کیسی نکلی ہوں گی, کیسی کیفیات میں نکلی ہوں گی, لیکن ان کی محبت کو سلام ہے. نہ صرف ان کی محبت کے لیے سلام ہے, بلکہ ان کے گھرانے کی تمام خواتین کو بھی ہمارا سلام ہے کہ ان اہل بیت اطہار کی خواتین نے ایسے نازک وقت میں, ایسے تکلیف دہ حالات میں بھی انہوں نے کبھی اپنے پردے کو چھوڑا نہیں ہے, اللہ کے حکم پر عمل کرنا نہیں چھوڑا, شریعت مطہرہ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا. حاضرین کرام, پانی موجود نہ تھا تو زمین پر ہی اس کربلا کے میدان کی تپتی ہوئی ریت ہی سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے تیمم فرمایا, اور اسی زمین پر آپ نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھا ہے. ذرا غور تو کرو, آج ہمارے پاس مسجدوں میں غالین موجود ہے, آرام دہ ہر چیز موجود ہے. اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے ذہن اور تصورات میں لا کر دیکھیں کہ اس کربلا کے میدان میں جب آپ نے سر مبارک زمین پر رکھا ہوگا تو کتنے کنکر آپ کی پیشانی مبارک کو لگے ہوں گے, کتنے آپ کے چہرے پر لگے ہوں گے. اور اس وقت آپ نے اپنی زبان سے جو رب کو پکار کر کہا سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی, مولا تو ہی بڑا ہے, مولا تیری بزرگی ہی بڑی ہے. اس وقت جب ان کی زبان سے یہ کلمات نکلے ہوں گے تو اللہ کی بارگاہ سے کیسا پیغام آیا ہوگا, اللہ کو بھی اپنے اس بندے پر کیسا فخر ہوا ہوگا. ذرا ان حالات کو اپنے تصورات میں لا کر دیکھو, اور آج اپنی نمازوں پر بھی غور کر کر دیکھو کہ آج ہماری نمازوں کی حالتیں کیا ہے. دل میں آیا تو نماز پڑھ لیے, اور اگر دل میں نہ آیا تو ہمیں نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اذان کی کوئی پرواہ نہیں ہے, شریعت پر عمل کرنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آج کا نوجوان گانا سننا ضرور پسند کرتا ہے, لیکن قرآن کی تلاوت کرنا پسند نہیں کرتا. آج کا نوجوان گالی گلوچ ضرور دیتا ہے, لیکن اچھی اخلاق کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتا. آج کا نوجوان ماڈرن طریقوں کو اپنانا چاہتا ہے, یورپی طریقوں کو اپنانا چاہتا ہے, یہودیوں کے کلچر کو اپنانا چاہتا ہے, اپنے سر کے بال بھی یہودیوں کے طریقے پر رکھتا ہے, اپنے چہرے کو بھی یہودیوں ہی کی طرح رکھتا ہے, لیکن کبھی یہ نہیں سوچتا کہ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا ہے, کیسی عزت خدا نے مجھے دی ہے کہ کنتم خیر امت کہہ کر رب نے کہا کہ تم بہترین امت ہو, تم بہترین امت ہو, تم بہترین امت ہو. یہ لقب کوئی عام انسان نہیں دے رہا ہے, بلکہ خالق کائنات دے رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے. کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم نے کتنا شریعت مطہرہ پر عمل کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم نے رسول اللہ کی سنتوں پر کتنا عمل کیا ہے؟ وہ حضرت امام حسین ہمیں یہی پیغام تو دے رہے ہیں, ہمیں یہی تو بتلا رہے ہیں, چاہے تم پر جتنی بھی تکلیفیں آ جائیں, لیکن کبھی اللہ اور اس کے رسول کے دامن کو نہ چھوڑنا, اللہ اور اس کے رسول کی
चौखट को न छोड़ना, हमेशा उसी दामन को थाम कर रहना, उसी दामन के साथ खड़े रहना, तो तुम कामयाब हो जाओगे, तुम ही सुरखरू हो जाओगे। हाज़िरीन किराम, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब फजर की नमाज अदा फरमाई तो बड़े ताज्जुब के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हजरत इमाम हुसैन के पीछे उन यजीदियों ने भी नमाज पढ़ी है, हजरत हुर बिन यजीद, जिन्होंने आपको मैदान करबला में रोका था, और यही हजरत हुर बिन यजीद है जिन्होंने सबसे पहले अपनी जान इमाम हुसैन के कदमों पर कुर्बान फरमाई थी। वो भी 3 नमाजें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे पढ़ते हैं, यजीद की फौज पूरी पड़ती है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि तुम मेरे पीछे नमाज तो पढ़ते हो और मेरे लिए ही तलवार निकाल कर खड़े हो, तो उन्होंने कहा कि इमाम अली मुकाम, हमारे दिलों में आपकी मोहब्बत तो जरूर है, लेकिन हम यजीद के हुक्म पर मजबूर खड़े हुए हैं, यजीद के हुक्म के लिए खड़े हुए हैं। अल-गर्ज़ हाज़िरीन किराम, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की जब शहादत हुई तो हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आज लोगों ने एक ऐसे शख्स को शहीद कर दिया है जो दिन में अल्लाह की इबादत किया करता था, रात में खड़े होकर नमाजें पढ़ा करता था और दिन में रोजा रखा करता था, वो नवासे रसूल था। अब उनके बाद नबी का कोई नवासा नहीं मिलेगा, उनके बाद कभी कोई नबी का नवासा लोगों को नहीं मिलेगा। अल-गर्ज़ हाज़िरीन किराम, जब जंग का तबल बजा दिया गया तो हज़रात हसनैन करीमैन के पास से, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पास से पहले जानिसारों ने कुर्बानी पेश फरमाई। उनमें सबसे पहले हजरत हुर बिन यजीद है। जब हुर बिन यजीद ने देखा कि इमाम आली मुकाम पर तलवारें निकाल दी गई है तो आपने जाकर यजीदियों से पूछा कि तुमने तो कहा था कि इनसे कोई बात को मनवाना है, किसी बात को कबूल करवाना है, लेकिन आज तुम इनके खिलाफ में तलवारें निकाल कर गए हुए हो। तो उन्होंने कहा कि हमें यही हुक्म मिला है, हमें इसी ऑर्डर पर अमल करना है। तो हजरत हुर बिन यजीद ने फरमाया कि मेरे सामने 2 रास्ते मौजूद हैं, 2 चीजें मुझे नजर आ रही है, एक तरफ मुझे जन्नत नजर आ रही है और दूसरी तरफ मुझे दोज़ख नजर आ रही है। हजरत हुर बिन यजीद ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और इमाम आली मुकाम के खैमे के पास चले गए, इमाम आली मुकाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज गुजार हुए कि इमाम आली मुकाम, क्या अब भी मेरी तौबा हो सकती है? क्या अल्लाह तबारक व तआला मुझे अब भी माफ कर सकता है? मैं वही इंसान हूं कि जिसने सबसे पहले मुकाम करबला में आपको रोका था, करबला के मैदान में रोकने के लिए मजबूर किया था, मैं वही हूं, क्या अब भी मेरी माफी हो सकती है? तो हजरत इमाम आली मुकाम की नरम दिली पर कुर्बान जाए, उनकी मोहब्बत पर कुर्बान जाए, आपने अपने हाथों को फैलाया और इरशाद फरमाया कि मैं तुझे अपने गले से लगाता हूं और मुझे उम्मीद है तू दुनिया में भी आजाद रहेगा और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला तुझे दोज़ख से आजादी अता फरमाएगा। यही हजरत हुर बिन यजीद रज़ी अल्लाह अन्हु है जिन्होंने सबसे पहले मैदान करबला में अपनी शहादत फरमाई है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए आपने अपनी कुर्बानी, जान की कुर्बानी पेश फरमाई है। उसके बाद फिर तमाम जानिसार खत्म होते हैं। तमाम जानिसारों की शहादत के बाद हजरत अली अकबर जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बड़े बेटे हैं, बड़े शहजादे हैं, वो जब मैदान में जाने के लिए खड़े होते हैं तो इमाम आली मुकाम ने फरमाया कि बेटा तुझे इस काफिले को संभालना है, तू ही इस काफिले में बड़ा है, अगर तू चला जाएगा तो इस काफिले को संभालने वाला कौन होगा? हजरत इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु बार बार इल्तिजाएं करने लगे तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु राजी हुए और उन्हें अपने हाथों से तैयार करवाया। जरा गौर तो करो कैसा वो मंजर होगा कि एक बाप अपने जवान बेटे को अपने हाथों से शहीद होने के लिए तैयार कर रहा है, मैदान करबला में भेजने के लिए तैयार कर रहा है, खून में डूबने के लिए तैयार कर रहा है। अल-गर्ज़ हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु मैदान करबला में जाते हैं। जब लोगों ने उनके चेहरे को देखा तो ऐसा मंजर है कि हम शबीह मुस्तफा है, हुजूर के चेहरे ही की तरह उनका चेहरा नजर आता है। लोगों ने कहा कि ये कौन आ रहा है, ये किसका महपारा आ रहा है? तो कहा गया कि ये इमाम हुसैन का शहजादा
शहजादा है, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का पोतरा है। चुनाचे जब उन यजीदियों ने हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु से मुकाबला फरमाया तो ये एक शेर खुदा हैदर कर्रार का एक छोटा सा शेर जब मैदान में जाता है, एक जवान शेर मैदान में जाता है तो हजारों को मुश्किल में डाल देता है, हजारों फौजियों को बड़ी मुश्किल में मुब्तला करता है। यजीदियों ने कहा एक एक कर मुकाबला न करो बल्कि मिलकर हमला करो, अगर एक एक मुकाबला करोगे तो यही एक बंदा है, यही एक वो शख्स होगा जो हजारों की फौज को खत्म कर कर रख देगा। और क्यों ना हो, इनकी रगों में मौलाए कायनात का खून दौड़ रहा था, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु का खून दौड़ रहा था, शहजादे हुसैन है, क्यों ना इनके अंदर अल्लाह ने ऐसी हिम्मत ना रखी हो। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी क़ुव्वतें उन हज़रात के अंदर रखी है। चुनाचे हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु जाकर बड़ी दिलेरी से मुकाबला करते हैं और कईयों को वासिल जहन्नम कर देते हैं। और उसके बाद जब प्यास सताने लगती है तो आकर कहते हैं कि अब्बा जान मुझे प्यास ने निढाल कर दिया है, अगर एक खतरा पानी का मुझे मिल जाए तो मैं इन तमाम को वासिल जहन्नम कर दूंगा, इन्हें चीर फाड़ कर खत्म कर कर रख दूंगा। हज़रत इमाम हुसैन अल्लाह ने फरमाया कि बेटा पानी तो मौजूद नहीं है, हाँ वो जुबान है जिसको मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुबान से अपनी जुबान को लगाया था, रसूलुल्लाह ने अपनी जुबान मुबारक चुसवाई थी, बेटा आज इस जुबान को चूस ले। हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु इमाम हुसैन की मुबारक जुबान को चूस लेते हैं और फिर जब इफाका होता है फिर मुकाबला करते हैं। उन तमाम नारियों ने, उन जहन्नमियों ने एक बार ऐसा जोरदार हमला किया कि हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु जमीन पर आ गए और आवाज करने लगे कि या अबता अकबर भी, अब्बा जान मेरी खबर लीजिए। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने जवान बेटे के पास जाते हैं और उनके सीने में एक भाला पैवस्त हो जाता है, एक नेजा लग जाता है। जब उस नेजे को निकालते हैं उस नेजे पर आपका दिल भी बाहर आ जाता है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु को कैसी तकलीफ होगी कि अपने जवान बेटे के दिल को उस नेज़े की नोक पर देख रहे हैं। जब वो भाला नेज़ा निकलता है खून का एक फव्वारा निकलता है और आपकी जान रूह से, जिस्म से आपकी जान निकल जाती है, आपकी रूह कफ़स उनसुरी से परवास कर जाती है। रिवायात में आता है कि उस वक्त हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की उम्र मुबारक 56 बरस की थी, 56 ईयर्स के आप थे और आपके सर का एक बाल भी सफेद न था, दाढ़ी का एक बाल भी सफेद न था। लेकिन जब अपने जवान बेटे के लाशे को उठाकर खैमे के तरफ लाए तो आपके तमाम बाल सफेद हो गए, गम में निढाल होने की वजह से सारे बाल सफेद हो गए। उसके बाद आपके भतीजे हजरत कासिम रज़ी अल्लाहु अन्हु खड़े होते हैं तो आपने फरमाया कि बेटा तुम मेरे भाई हसन की एक ही निशानी हो, तुम चले जाओगे तो फिर इनका ख्याल कौन रखेगा। हजरत कासिम रज़ी अल्लाहु अन्हु बार अर्ज करने लगे, हजरत इमाम हुसैन बार बार रोकने लगे तो हजरत कासिम रज़ी अल्लाहु अन्हु ने एक चिट्ठी निकाली और निकाल कर अपने चचा हजरत इमाम हुसैन को बतलाई। जब उस चिट्ठी को खोला गया तो यह तहरीर लिखी हुई थी। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उस चिट्ठी में एक तहरीर लिखी थी। वो तहरीर ये थी कि आपने फरमाया कि बेटा जब तुम अपने चचा जान इमाम हुसैन को सख्त तरीन मुश्किल में देखना तो उस वक्त अपनी जान को उनके कदमों पे कुर्बान कर देना। वाह क्या मोहब्बत है उन चाहने वालों की, उन मोहब्बत करने वालों की। एक भतीजा अपने ताया के लिए, अपने चचा के लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए खड़ा हो रहा है। और आज हमारे मुआशरे की हालात क्या है, अपने मुआशरे पर नजर डालकर देखें, अपने घरों पर नजर डालकर देखें, अपने खानदानों पर नजर डालकर देखें कि आज अब उन बच्चों की कैफियत ये है कि ना बड़ों का अदब मौजूद है, ना बड़ों का एहतराम मौजूद है, ना उनकी बात का कोई पास लिहाज मौजूद है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जब उस चिट्ठी को खोल कर देखा तो आंखों से आंसू रवा हो गए और कहने लगे कि बेटा मैंने कभी जिंदगी में अपने बड़े भाई इमाम हसन की कोई बात को नहीं टाला तो आज भी मैं उनकी कोई बात को नहीं टालूंगा। यहां पर
ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ جس کو اللہ نے بڑا بھائی عطا فرمایا ہے یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ انسان کو اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کی تعظیم و توقیر کرنی چاہیے۔ حضرت امام حسین سے ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ آپ کے بھائی دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب ان کی ایک تحریر کو دیکھتے ہیں، ایک جملے کو پڑھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ میں نے کبھی زندگی میں اپنے بڑے بھائی حسن کی کوئی بات کو نہیں ٹالا، تو آج بھی میں ان کی کوئی بات کو نہیں ٹالوں گا۔ یہ رشتہ داری کے حقوق حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ہمیں بتلائے ہیں۔ الغرض حاضرین کرام، حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کی بھی شہادتیں ہو جاتی ہے۔ جب خیمے میں جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے تھے، پیاس کی شدت سے بلک رہے تھے، تو حضرت عباس علمبردار کو یہ منظر گوارا نہ ہوا۔ ننھی معصوم سکینہ حضرت امام حسین کی شہزادی آ کر اپنے چچا سے کہنے لگتی ہے کہ اے عباس چچا جان، کیا ہمیں پانی نہیں ملے گا؟ کیا ہم پانی کے لیے ایسے ہی ترستے رہیں گے؟ یہ ایسا جملہ تھا جس نے حضرت عباس علمبردار رضی اللہ عنہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ آپ فوراً گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں، اسے ایڑ لگا کر بحر فرات پر پہنچتے ہیں اور پانی کی مشکیزے میں پانی بھر لیتے ہیں۔ جب آپ نے گھوڑے کو پانی پینے کا اشارہ کیا تو وہ جانور بھی ایسا وفادار تھا، اہل بیت اطہار کے گھرانے کا جانور تھا، وہ بھی پانی پینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ واہ رے ان کی محبتیں، واہ رے ان کی عقیدتیں۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ عنہ اس پانی کے مشکیزے کو اپنے ہاتھ میں لے کر آگے بڑھتے ہیں، گھوڑے کو ایل لگا کر آگے بڑھتے ہیں، تو یزیدیوں نے کہا کہ ان کو خیمے تک جانے نہ دینا، اگر پانی کا ایک خطرہ بھی انہیں مل جائے گا تو ہمارا نام و نشان تک ختم ہو جائے گا۔ ان یزیدیوں نے حضرت عباس علمبردار پر تیروں کی بارشیں برسائی، نیزوں کی بارشیں برسائی، حتیٰ کہ جب تلوار سے وار کیا گیا تو آپ کا سیدھا ہاتھ کٹ کر زمین پر گر گیا۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ کے کٹنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہاتھ کے کٹنے کی تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہے، فوراً اپنے بائیں ہاتھ میں اس پانی کے مشکیزے کو اٹھا لیتے ہیں۔ آنکھوں کے سامنے ان بچیوں کی پیاس نظر آ رہی ہے، ان معصوموں کا پانی سے تڑپنا نظر آ رہا ہے۔ جب مشکیزے کو اپنے بائیں ہاتھ میں اٹھا کر آگے بڑھنے لگتے ہیں تو بدبختوں نے آپ کے بائیں بازو کو بھی کاٹ دیا۔ جب بازو کٹ کر زمین پر گرتا ہے، واہ رے ان کی بہادری کو سلام ہے، ان کی قوت پر سلام ہے کہ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ عنہ نے پانی کا وہ مشکیزہ اپنے منہ میں پکڑ لیا، اپنے دانتوں سے پکڑ لیا اور خیمے کی طرف اپنے گھوڑے کو دوڑانے لگے۔ حاضرین کرام، ان بدبختوں نے جب چاروں طرف سے حملہ کیا، حضرت عباس علمبردار رضی اللہ عنہ زخموں کی تاب نہ لا سکے اور زمین پر آ گئے اور آ کر اپنے بھائی کو پکارنے لگے کہ یا اخی اخبرنی، اے بھائی جان میری خبر لیجئے، اے بھائی جان میری خبر لیجئے۔ حضرت عباس کی آواز کو سن کر حضرت امام عالی مقام آتے ہیں اور انہیں اٹھا کر لے جانے لگتے ہیں۔ جب ان کی شہادت ہو جاتی ہے تو امام عالی مقام رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے بھائی، تیری جانے سے آج میری کمر جھک گئی ہے، آج میری ہمتیں پست ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آج میری قوتیں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ذرا غور کرو کہ کیسا بھائی جو اس رشتے میں سگا بھی نہیں تھا، سوتیلا بھائی تھا، لیکن ان کی آپسی محبت کا یہ عالم ہے۔ آج ذرا اپنے آپ پر غور کرو، اپنے گھرانوں پر غور کرو، اپنے خاندانوں پر غور کرو کہ آج ایک بھائی دوسرے بھائی کا حق مارنے کے لیے تیار کھڑا ہوا نظر آتا ہے، آج ایک بھائی دوسرے بھائی کی خبر گیری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے تکالیف کے موقع پر ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ حضرت عباس علمبردار ہے جنہوں نے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے اپنے جان کی قربانی پیش فرما دی، اور وہ امام عالی مقام جو فرما رہے ہیں کہ اے باز بھائی، تیرے جانے سے آج میری کمر بیٹھ گئی ہے، میری ہمتیں پست ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حاضرین کرام، یہ جو بھائی کا رشتہ ہے یہ بڑا پیارا رشتہ ہوتا ہے، یہ بڑا محبوب ترین رشتہ ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو نصیحتیں فرمائی ہیں کہ تم اپنے بھائی کا سہارا
का बनने वाले बनो, अपने भाई को सपोर्ट करने वाले बनो, हर हाल में उसके साथ खड़े होने वाले बनो, अपने भाई के साथ हक का रास्ता चलने वाले बनो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही पैगाम दिया और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने, उनके भाइयों ने अमल कर कर हमें दिखलाया कि मोहब्बत करनी हो तो ऐसी मोहब्बत करो कि एक दूसरे के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दो, एक दूसरे के लिए अपने जानों की कुर्बानी पेश कर दो। अल-गर्ज़ हाज़िरीन किराम, हजरत इमाम आली मुकाम रज़ी अल्लाह अन्हु जब मैदान कर्बला में आते हैं तो आपके अखलाक को देखें, आपके किरदार को देखें कि हजरत इमाम आली मुकाम जब मैदान में आते हैं तो फरमाते हैं कि मैं पहले तलवार नहीं उठाऊंगा, तुम लोग पहले तलवार उठाओ, मैं मजबूर होकर तलवार उठाऊंगा। अगर कल क़ियामत के दिन नाना जान ने मुझे पूछ लिया, ए हुसैन तुमने मेरे उम्मतियों पर तलवार क्यों उठाई है, मेरा कलमा पढ़ने वालों पर तलवार क्यों उठाई है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तुम पहले तलवार उठाओ, मैं मजबूर होकर तलवार उठाऊंगा। ये पैगाम हजरत इमाम आली मुकाम ने फरमाया। और उनके अखलाक अजीमा को देखें, अखलाक करीमा को देखें, जब मुकाबला करने के लिए आकर खड़े होते हैं तो आखिरी वक्त में भी फरमाते हैं कि ऐ लोगों अब भी वक्त है, ऐ मेरे रसूलुल्लाह का, मेरे नाना जान का कलमा पढ़ने वालों, रसूलुल्लाह की शरीयत पर अमल करने वालों, अगर अब भी तुम बाज आ जाओगे, अगर तुम अब भी यजीद की बैअत को छोड़ दोगे और शरीयत मुताहिरा पर अमल कर लोगे तो अब भी मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूं। वाह रे हुसैन, आपके अखलाक की मोहब्बत पर कुर्बान, आपके अखलाक करीमा पर कुर्बान कि आप अपने भाइयों के लाशों को उठाकर खैमे पर लाकर रख रहे हैं, भतीजों के लाशें लाकर रख रहे हैं, अपने बच्चों के लाशें लाकर रख रहे हैं। नन्हे मासूम अली असगर जो 6 महीने के हैं उनकी भी शहादत हुई तो उनको भी लाकर जब जमीन पर रखा गया, लेकिन इन तमाम वाकयात के बावजूद, इन तमाम चीजों के बावजूद आप उन लोगों से यही फरमा रहे हैं, उन यजीदियों से यही कह रहे हैं कि अगर अब भी बाज आ जाओगे तो मैं अपना खून, अपने घर वालों का खून माफ कर दूंगा, मैदान महशर में रसूलुल्लाह की बारगाह में तुम्हारे लिए सिफारिश करूंगा। ये अखलाक हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने हमें दिए हैं, ये अखलाक करीमा, ये औसाफ हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने हमें अता फरमाए हैं। अल-गर्ज़ हाज़िरीन किराम, जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ये खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, उन बदबख्तों ने कहा, उन बदबख्तों के दिलों को देखें कि कितने सख्त हो गए हैं, कह रहे हैं कि हुसैन अपनी बात को खत्म करो, अब वक्त नहीं है, हमें भी जुमा की नमाज अदा करना है। हजरत इमाम हुसैन फरमा रहे हैं कि मेरे नाना जान का कलमा पढ़ रहे हो, अब जाकर जुमा की नमाज अदा करोगे और नमाज में मुझ पर दुरूद और सलाम भेजोगे और मुझ पर ही तलवार उठाने के लिए खड़े हो। तो उन्होंने कहा कि अपनी हुज्जत तमाम कीजिए, अब मुकाबला कीजिए या यजीद की बैअत को कबूल करिए। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैं अपनी जान तो दे सकता हूं लेकिन यजीद की बैअत को हरगिज कबूल नहीं कर सकता, यजीद को कभी खलीफा तस्लीम नहीं कर सकता। अल-गर्ज़ जब जंग शुरू होती है, हजरत इमाम आली मुकाम अकेले खड़े हैं, सामने 22,000 का लश्कर मौजूद है। जरा गौर तो करो कि हजरत फातिमतुज़ ज़हरा के गुलिस्तान के फूलों में अल्लाह ने कैसी जुर्रत रखी है, कैसी बहादुरी रखी है, कैसी कुव्वत और हिम्मत अल्लाह ने रखी है कि एक अकेला शख्स है, सामने 22,000 का लश्कर है लेकिन मुकाबला करने के लिए खड़ा हुआ है, उनकी बात को तस्लीम नहीं करता, उनकी बातों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और उन आदा के दिलों को भी देखे कि ऐसी हैबत है कि कोई एक मुकाबला करने के लिए नहीं आता बल्कि झुंड के झुंड में आते हैं, जैसे कुत्ते मिलकर आते हैं, वो यजीदी कुत्तों की तरह एक ग्रुप बनाकर हजरत इमाम हुसैन से मुकाबला करने के लिए आते हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की जब तलवार हवा में लहराने लगती है, फिजाओं में लहराने लगती है तो ऐसा मंजर पेश हो रहा था कि जुल्फ़िकार हैदरी ने उन्हें आकर पकड़ लिया है। रसूलुल्लाह के मुबारक कांधों की जो सवारी आपने फरमाई है, हजरत इमाम आली मुकाम की उस हिम्मत को देखकर, हजरत इमाम आली मुकाम की उस जुर्रत को देखकर, हजरत मौला करीम के, हजरत
मौला कायनात की तुरबत से आवाज आ रही है कि बेटा हुसैन तूने मेरे खून का हक अदा कर दिया। तुरबत फातिमा ज़हरा से आवाज आ रही है कि बेटा हुसैन तूने मेरे दूध का हक अदा कर दिया। प्यारे आका के रोज़े मुबारक से आवाज आ रही है कि बेटा हुसैन तूने मेरे कंधों की सवारी का हक अदा कर दिया। हाज़िरीन इकराम, हजरत इमाम हुसैन की जब तलवार आसमान में फिजा में लहराने लगती है तो बिजली की तरह उन यजीदियों पर पड़ती है और गाजर मूली की तरह उन्हें काट काट कर फेंकते चले जाते हैं, उनको वासिल जहन्नम करते चले जाते हैं, उन्हें फिन्नार करते हुए चले जाते हैं। जब नमाज का वक्त आता है तो आपने अपने घोड़े को रोक दिया और फरमाया कि अब नमाज का वक्त है, अब शरीयत मुताहिरा पर अमल करने का वक्त है। चुनाचे इमाम अली मुकाम घोड़े से उतर आते हैं और अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के हुजूर में अल्लाहु अकबर कहकर तकबीर तहरीमा कहकर रकात बांधते हैं। वो मंजर भी कैसा मंजर है कि जिस्म पर खून मौजूद है, जख्मों से चूर है, गमों से निढाल है। ऐसी हालत में अपने रब से कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मौला तमाम तारीफें तेरे लिए है। अर्रहमानिर रहीम, मौला तू ही रहीम है, मौला तू ही करीम है। मालिकी यौमिद्दीन, मौला तू ही बादशाह है, मौला तू ही कुदरत रखने वाला है। उस जुबान से जब ये अल्फाज निकले होंगे हाज़िरीन इकराम, वो मंजर आज कोई जुमला बयान नहीं कर सकता, कोई मुकर्रिर बयान नहीं कर सकता, कोई मुहद्दिस बयान नहीं कर सकता। वो बात हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की है और वो ही बयान कर सकते हैं। लेकिन उनकी मोहब्बत को देखे कि तमाम शहादतें हो गई, लेकिन जब नमाज का वक्त आया तो अल्लाह के हुजूर में खड़े हो गए, अपने रब की बारगाह में खड़े होकर सुभान रब्बियल अजीम कहकर पुकार रहे हैं, सुभान रब्बियल आला कहकर पुकार रहे हैं। जब हालत सजदे में जाते हैं तो शिमर लईन कहने लगता है कि अब सही वक्त है, अगर हम इन्हें शहीद कर देंगे, इन्हें खत्म कर देंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे, हम सुरखरू हो जाएंगे। अगर इन्होंने सजदे से अपना सर उठा लिया तो याद रखना हमारी फौज में से कोई एक भी नहीं बचेगा। उस बदबख्त ने तलवार निकाली और हजरत इमाम आली मुकाम को हालत सजदे ही में आपको शहीद कर दिया। जब आपकी शहादत हो जाती है हालत सजदे में, जब रब को पुकार कर कह रहे थे कि सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, जब शहादत होती है और आपकी रूह कफ़स उनसुरी से परवास करने लगती है तो रब की बारगाह से ये पैगाम आता है, या अय्यतुहल नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना, अपने रब की बारगाह में लौटा। फदखुली इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्जिया, ये तेरा रब तुझसे राजी हो गया। ए हुसैन तूने मेरी बंदगी का हक अदा कर दिया, ए हुसैन तूने मेरे सजदे का हक अदा कर दिया, ए हुसैन तूने मेरे नाम का हक अदा कर दिया। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, ए हुसैन तू हमेशा हमेशा वाली जन्नत में आ जा, हमेशा हमेशा रहने वाली जन्नत में दाखिल हो जा। अल-गर्ज़ हाज़िरीन कराम, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत तो हो गई, लेकिन आज भी मैदान करबला का एक एक जर्रा, एक एक कंकर और शुहदाए करबला के खून का एक एक खतरा, इमाम आली मुकाम का एक एक सजदा हमें पैगाम यही दे रहा है कि ऐ लोगों, सुरखरू होना चाहते हो तो अल्लाह की बारगाह में अपने सरों को झुकाने वाले हो जाओ, अल्लाह के हुजूर में अपनी जबीनों को झुकाने वाले हो जाओ। ऐ लोगों, कामयाब होना चाहते हो तो शरीयत मुताहिरा पर अमल करने वाले हो जाओ। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत मुबारका से यही पैगाम मिल रहा है कि आप हमेशा शरीयत की बड़ी पाबंदी फरमाया करते। जब करबला के मैदान में जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो आपने एक शख्स को बुलाया और बुलाकर कहा, एक मोटा कपड़ा मुझे लाकर देना। जब उस शख्स ने मोटा कपड़ा ला कर दिया तो आपसे उसने पूछा, ए इमाम आली मुकाम, आप ये कपड़ा क्यों मंगा रहे हैं, अब तो शहादत का वक्त है। तो हजरत इमाम आली मुकाम की शरीयत की जो पाबंदी थी उस पर गौर फरमाए कि आप फरमाते हैं कि जब मेरी शहादत हो जाएगी और जब मैं घोड़े पर से जमीन पर आ जाऊंगा तो मुझे ये खदशा है कि कहीं मेरा ये तहबंद खुल ना जाए, लोगों के सामने मैं बरहना ना हो जाऊं। अल्लाह अकबर, जरा गौर फरमाए,
کہ میدان کربلا میں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی شریعت پر عمل کرنے کی فکر ہے کہ میرا تہبند کھل نہ جائے، میرے کپڑے کھل نہ جائے اور لوگوں کے سامنے میرا تہبند کھلا ہوا نظر نہ آ جائے۔ ذرا غور تو کرو، شریعت مطہرہ میں بتلایا گیا کہ جس کا انتقال ہو جاتا ہے اب اس پر شریعت کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، لیکن یہ امام حسین ہے، جاتے جاتے دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا جز ہے، اور جس انسان کے اندر حیا موجود ہے، شرم و حیا موجود ہے، تو اس کا ایمان بھی باقی رہنے والا ہے، اس کا ایمان بھی اس کے ساتھ جانے والا ہے۔ آج ہماری کیفیتیں کیا ہے؟ آج ہمارے نوجوانوں پر اگر ہم نظر ڈال کر دیکھیں تو ماڈرن طریقے کے کپڑوں کو اپنانے کے لیے آج نوجوانوں کی حالت ہی یہ ہے کہ کپڑے پھٹے ہوئے کپڑے فیشن کا نام دے کر استعمال کر رہے ہیں۔ کئی ایسے حضرات ہیں جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن ان کے تہبند کا حال یہ ہے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے پینٹ پہنتے ہیں، ایسے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتے ہیں کہ پیچھے کھڑے رہنے والے شخص کی نماز خراب ہو جاتی ہے، لیکن یہ آنے والے کو خبر تک نہیں رہتی۔ اسے خبر ہے تو ایک فیشن پر عمل کرنے کی فکر ہے، اسے کسی چیز کی فکر ہے تو ماڈرن طریقوں کو اپنانے کی ضرورت فکر لگی ہوئی ہے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے پیغام دیا، حیا کا پیغام دیا، شرم و حیا کو اپنانے کا پیغام دیا، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کا پیغام دیا۔ تو وہ لوگ آج جو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر اپنے تہبند کو ہٹاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ننگے نظر آتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اگر تم مسلمان ہو تو شریعت پر عمل کرنے والے بنو، اگر تم یہ مانتے ہو کہ تم رسول اللہ کے غلام ہو تو تمہیں چاہیے کہ شریعت میں جس طریقے کا لباس پہننے کا حکم دیا گیا ہے اس طریقے کا لباس پہنو گے تو اللہ کی بارگاہ میں بھی قابل قبول ہوگے، رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی قابل قبول ہوں گے۔ اور حضرت امام حسین کا پسندیدہ اگر اعمال پر غور کریں گے تو قرآن مجید کی تلاوت سے بڑی محبتیں آپ کو تھی، قرآن مجید سے بڑا لگاؤ آپ کو تھا، بڑی محبت سے قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے۔ آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا یہ 9 محرم الحرام کی ساری رات آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، اتنا قرآن پڑھا، اتنی قرآن کی تلاوتیں کی، اتنی قرآن کی تلاوتیں کی کہ جب شہید ہو گئے اور آپ کے سر مبارک کو نیزے پر اٹھایا گیا تو دیکھا گیا کہ ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں، قریب جا کر سنا گیا تو قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں۔ ایسی محبت حضرت امام حسین نے قرآن سے فرمائی ہے اور بتلا دیا کہ تمہیں بھی اللہ کے کلام سے ایسی محبت کرنا ہے کہ جب تک دنیا میں رہو تو قرآن پڑھتے رہو، قرآن کی تلاوت کرتے رہو، اللہ کے کلام کو پڑھتے رہو۔ لیکن آج حالتیں کیا ہے کہ آج نوجوان قرآن پڑھنے کے بجائے گانے گانا بڑا پسند کرتا ہے، قرآن کو پڑھنے کے بجائے ناچنا گانا بڑا پسند کرتا ہے۔ میں ان ناچنے گانے والوں سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو لوگ بھی بے حیائی کی باتیں اپنی کانوں سے سنتے ہیں تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے ایک ڈنڈے لائے گا اور اسے دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، اور ان گانے سننے والوں کے کانوں میں ان شیخوں کو ڈالا جائے گا، ان شیخوں سے انہیں تکلیف پہنچائی جائے گی، عذاب دیا جائے گا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جاتے جاتے ہمیں یہی پیغام دیا کہ تم اللہ کے کلام کو اپنے سینے سے لگاؤ گے، دنیا میں پڑھتے رہو گے تو یہ کلام کے پڑھنے کی برکتیں یہ ہوگی کہ جب خبر میں جاؤ گے تو یہ کلام تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا، جب خبر میں تمہیں دفن کر دیا جائے گا تو تمہارے بھائی بھی تمہیں چھوڑ کر جائیں گے، تمہارے بیٹے بھی تمہیں چھوڑ کر جائیں گے، تمہارے رشتہ دار بھی چھوڑ کر جائیں گے۔ اگر کوئی بچہ اپنے باپ سے کتنی ہی محبت کیوں نہ کرتا ہو، لیکن جب وہ باپ کی خبر پر دفن کرنے کے بعد بیٹھے گا تو تمام رشتہ دار اسے اٹھا کر لے جاتے ہیں، اسے بیٹھنے نہیں دیتے، اور پھر جسے دفن کیا جاتا ہے وہ خبر میں اکیلا رہتا ہے، تنہا رہتا ہے، وہاں کی خبر کی اندھیری کو دیکھ کر گھبرا
آنے لگتا ہے وہ لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہوں گے جو دنیا میں قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہوں گے، قرآن کو پڑھ رہے ہوں گے، تو جب وہ انتقال کر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اپنی خبروں میں چلے جائیں گے، تو قرآن ان کے سرہانے پر آ کر کھڑا ہو جائے گا، اور جب وہ شخص اسے دیکھے گا تو پوچھے گا کہ تم کون ہو اور ایسی تکلیف میں میرا ساتھ دے رہے ہو، میرے لیے ہمدرد بن کر کھڑے ہوئے ہو؟ تو قرآن کہے گا کہ دنیا میں تو نے مجھے نہیں چھوڑا، اب خبر میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، دنیا میں تو نے مجھے تنہا نہیں کیا، اب خبر میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ قرآن اپنے پڑھنے والے کو خبر میں بھی اس کا ساتھ دینے والا ہوگا۔ تو حضرت امام حسین نے یہی پیغام دیا اور ایسا قرآن پڑھا کہ شہید ہو گئے، سر نیزے پر رکھا ہوا ہے، سر مبارک کو نیزے پر اٹھایا ہوا ہے اور قرآن کی تلاوتیں فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعلیم سے، علم حاصل کرنے سے بڑی محبت فرمایا کرتے۔ اگر آپ ان کی سیرت مبارکہ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ مکے میں ایک شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں نواسے رسول جگر گوش بطول امام حسین رضی اللہ عنہ سے ملنا چاہتا ہوں، ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم مدینہ منورہ کو چلے جاؤ، مسجد نبوی میں چلے جاؤ، وہاں پر یہ دیکھنا کہ تمام لوگ جہاں پر سر جھکا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شخص ہے جو ان کے سامنے سر اٹھا کر بیٹھا ہوا ہے، تو سمجھ لینا کہ وہی حسین ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا کہ مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہوتے اور مخلوق خدا کو رسول اللہ کا پیغام دیا کرتے، دین کی باتیں سکھایا کرتے، قرآن پڑھنا سکھایا کرتے، درود پڑھنا سکھایا کرتے، استغفار پڑھنا سکھایا کرتے۔ تو ایسی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو علم سے، تعلیم سے بڑی محبت تھی۔ اگر آپ بھی ان سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ آج جن حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں، جن کیفیات سے، جن خطرات کو ہم محسوس کر رہے ہیں، اگر ان سے بچنا ہے تو تعلیم ہی ایک ایسا واحد راستہ ہے۔ اگر انسان تعلیم کو اپنا لے گا، تعلیم کے میدان میں کھڑا ہو جائے گا، اور حضور نے یہی تو فرمایا ہے کہ تعلیم ایک ہتھیار ہے، ایک مومن کے لیے تعلیم بہترین چیز ہے۔ جب انسان تعلیم کو پکڑ لیتا ہے، تعلیم کے میدان میں محنتیں کرے گا، تو یقین جانے اللہ تبارک و تعالی اسے سرخروئی عطا فرمائے گا۔ اور ہم ہی وہ قوم ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی جو پہلی آیت مبارکہ کا ذکر فرمایا، کیا کہہ کر فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی، اے محبوب پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اے محبوب پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ تو ذرا غور کرو، جس قوم کو اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا، آج وہی قوم تعلیم سے دور کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، آج وہی قوم تعلیم کے میدان سے دور کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جب ہم تعلیم ہی کو حاصل نہیں کریں گے، علم حاصل نہیں کریں گے، تعلیم کے میدان میں اپنی محنتوں کا لوہا نہیں منوائیں گے، تو پھر کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں، سرخرو کیسے ہو سکتے ہیں؟ ذرا ابن سینا کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں، ٹیپو سلطان کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں، تو پتا چلے گا کہ انہوں نے تعلیم کے میدان میں محنتیں کی تو اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ سب سے پہلی جو راکٹ بنائی گئی ہے، جو توپ بنایا گیا تھا، جو راکٹ ایجاد کی گئی تھی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ٹیپو سلطان ہے، اور انہی کی راکٹ پر یہودیوں نے، ان انگریزوں نے ریسرچ کیا اور آگے جا کر راکٹیں بنانے لگے۔ تو یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، اور آج کا مسلمان اپنی تاریخ ہی سے بے خبر ہے، اپنی تاریخ ہی سے ناواقف ہے۔ اگر آج کے مسلمان سے ابن سینا کے بارے میں پوچھا جائے، یا ابن عربی کے بارے میں پوچھا جائے، یا کسی اور کے بارے میں پوچھا جائے، ابن جعفر کے بارے میں پوچھا جائے، تو کوئی نوجوان اس کے بارے میں بتلا نہیں پائے گا۔ اگر اس کے برخلاف میں اگر کسی بالی ووڈ کے ایکٹر کے بارے میں پوچھا جائے گا تو ایک ہی سانس میں ہمارا نوجوان اس کی ساری ہسٹری بیان کر دے گا کہ اس فلم ایکٹر نے کون سے فلم میں کون سے کپڑے پہنے تھے، کون سا ہیئر سٹائل اس نے رکھا تھا، کون سی کار اس نے استعمال کی تھی، کون سی بائک وہ چلا رہا تھا۔ آج کا نوجوان بڑے فخر کے ساتھ کہے گا کتنے
بھی افسوس کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرما دیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر بھی فرض ہے اور ہر مسلمان عورت پر بھی فرض ہے۔ اس فرضیت کو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو پھر ناکامی کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، ذلت کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے محبوب ترین اعمال میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کی بڑی مدد فرمایا کرتے، بڑے سخی تھے، لوگوں کی بڑی آپ تعاون اور مدد فرمایا کرتے، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی ایک شخص کی ایک وقت کی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ گویا وہ ایک مہینہ مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ضرورت مند کی ایک وقت کی ضرورت کو اگر کوئی پورا کرتا ہے تو اس کا یہ عمل ایک مہینہ اعتکاف مسجد میں بیٹھنے سے بہتر ہے۔ تو اتنا محبوب ترین کام ہے کہ جو لوگوں کی مدد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے۔ حضرت امام عالی مقام کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ کے پاس پیسہ آتا، کہیں سے تحائف آتے، تو مسجد نبوی شریف میں آ کر آپ بیٹھ جایا کرتے اور اعلان فرماتے کہ اے لوگوں، جس کو جو جو ضرورتیں ہوں وہ میرے پاس آئے اور اس پیسے سے اپنی ضروریات کو پورا کرے۔ حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ سارا کا سارا مال خرچ فرما دیتے، آپ کے گھر میں ایک درہم بھی موجودہ ہوتا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ اس طرح مال کو لٹاتے ہیں اور اپنی ضروریات کا خیال نہیں کرتے، اپنے گھر کی ضروریات کو نہیں دیکھتے؟ تو حضرت امام عالی مقام رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا یہ مال بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے اور ضروریات بھی اللہ ہی پورا کرنے والا ہے۔ جب مجھے اپنے رب کی ذات پر یقین ہے کہ وہ میری ضرورتوں کو پورا فرمائے گا تو میں یہ مال کو کیوں بچا کر رکھوں، اس مال کی میں کیوں حفاظت کروں؟ حاضرین کرام، یہ عمل حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ہے۔ تو ہمیں امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ سے 5 چیزوں کا پیغام ملتا ہے۔ پہلا، شریعت مطہرہ پر عمل کرنا، دوسرا قرآن کی تلاوت کرنا، تیسرا نماز سے محبت کرنا، اور چوتھا لوگوں کی مدد کرنا، اور 5واں آپ نے جو سماعت فرمایا ہے کہ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کا محبوب ترین معاملہ یہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتے، رسول اللہ کی مخلوق کی مدد بھی فرمایا کرتے، نمازوں کی پابندی بھی فرمایا کرتے، شریعت مطہرہ پر بھی عمل ہوتا۔ تو ہمیں بھی چاہیے ان پر عمل کریں، علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ 5 چیزیں ہیں، اگر ہمارا ان پر عمل ہو جائے، شریعت پر ہمارا عمل ہو جائے، قرآن کی تلاوت پر ہمارا عمل ہو جائے، علم کے حاصل کرنے پر ہمارا عمل ہو جائے، اور اسی طرح اگر ہم لوگوں کی مدد کرنے والے ہو جائیں گے تو یقین جانے اللہ کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہو جائیں گے، ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اور کربلا کے واقعات ہمیں یہی پیغام دے رہے ہیں، میدان کربلا کا ایک ایک ذرہ ہمیں یہی میسج دے رہا ہے کہ تم شریعت پر عمل کرنے والے ہو جاؤ، قرآن کو اپنے سینوں سے لگانے والے ہو جاؤ، نماز کی پابندی کرنے والے ہو جاؤ، علم حاصل کرنے والے ہو جاؤ، اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے والے ہو جاؤ۔ تو پھر اللہ کی بارگاہ میں تم کامیاب ہو جاؤ گے، سرخرو ہو جاؤ گے۔ حسینیت یہ نہیں کہ 10 محرم کے دن آپ کالے کپڑے پہن لیں، اپنے ہاتھوں میں کوئی پٹی باندھ لیں، یا سر پر یا حسین کی پٹی باندھ لیں اور نعرے بلند کریں۔ یہ حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت یہ ہے کہ شریعت پر کامل طور پر عمل کیا جائے۔ حسینیت یہ ہے کہ قرآن کو اپنے سینے سے لگایا جائے۔ حسینیت یہ ہے نماز سے محبت کی جائے۔ حسینیت یہ ہے کہ علم سے محبت کی جائے۔ حسینیت یہ ہے کہ ضرورت مندوں کی مدد کی جائے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا جان کو 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ دن بھر میں یہ عمل دیکھتا کہ وہ روزانہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھا کرتے۔ آپ مجھے بتائیں، آج ہم بھی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، کیا کبھی ہم نے 2 رکعت نفل ادا کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا کبھی ہم نے قرآن کی تلاوتوں کا اہتمام کیا ہے؟ آج 10 محرم الحرام کا دن ہے، کم سے کم آج جب یہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں تو آج سے یہ مصمم ارادہ کر لیں کہ ہم بھی شریعت
شریعت پر عمل کریں گے, روزانہ پابندی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں گے, پابندی کے ساتھ نماز کی پابندی کریں گے, جماعت کے ساتھ نمازیں ادا کریں گے, لوگوں کی مدد کریں گے اور علم حاصل کرنے والے ہو جائیں گے, تو آج ہمارے معاشرے میں جو فساد پھیلا ہوا ہے, لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, ہمارا ماحول, ہمارا معاشرہ اگر ہم شریعت پر عمل کریں گے تو ان تمام فتنے فساد سے پاک ہو جائے گا, لڑائی جھگڑوں سے پاک ہو جائے گا. اگر کوئی بندہ شریعت پر عمل کرنے والا ہوگا تو لڑائی جھگڑے کے وقت میں وہ اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا, لڑائی جھگڑے کے وقت میں وہ رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ 5 چیزیں, آج کا میرا پیغام یہی ہے, تمام باتوں کے سنانے کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم ان 5 باتوں پر عمل کریں, شریعت مطہرہ پر عمل کریں, قرآن کی تلاوت کریں, نماز کی پابندی کریں, علم حاصل کرنے والے ہو جائیں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے والے ہو جائیں. اگر ہم ان 5 باتوں پر عمل کر لیں گے تو یقیناً حاضرین کرام, آپ کا یہاں پر آ کر بیٹھنا اور اپنا وقت لگانا اور ان باتوں کو سننا, میرا تمام باتوں کا بولنا, ہمارا سننا سنانا کامیاب ہو جائے گا. اگر ہم عمل نہیں کریں گے, ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیں گے, تو پھر آپ کا آنا بھی بیکار ہے, آپ کا سننا بھی بیکار ہے اور میرا بولنا بھی بیکار ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرما دیا, اگر میری ایک بات بھی تم کو معلوم ہو تو اس بات کو دوسروں تک پہنچا دو. تو میں نے اپنی ذمہ داری تو پوری کر لی ہے, اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ جتنی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی ہے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں, اپنے بھائیوں کا احترام کرنے والے بنے, اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والے بنے, ایک دوسرے سے محبت سے پیش آنے والے بنے, شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والے بنیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی بے شمار نعمتیں, ایسی نعمتیں جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, کسی کان نے نہیں سنا اور کسی کے دل میں خیال نہیں آیا, ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے گا. آخر میں دعا ہے کہ جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات حسنین کریمین کی جس طرح آپ نے زندگی گزاری ہے اسی کے مطابق ہمیں شریعت کے اوپر عمل کرتے ہوئے زندگیوں کو گزارنے والا بنائے, ساری زندگی صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.